اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 43 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جاؤ نماز کے، وانتم، جب کہ تم ہو، سکارا، نشے کی حالت میں، حتیٰ، یہاں تک کہ تعلموا، تم سمجھنے لگو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو۔ اچھا، یہاں تک یہ آیت تھوڑی لمبی ہے تو اس کی تھوڑی تھوڑی کر کے ساتھ ساتھ تفسیر کرتے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے احکام ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مدنی صورتیں جو ہیں ان میں احکامات زیادہ ہیں، تو یہ بھی مدنی صورت کی، اس میں احکامات زیادہ ہیں۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نشہ سے کیا مراد ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو معوف کر دے وہ نشہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ کیونکہ پہلے جو ہے وہ شراب حرام نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ کچھ لوگوں نے شراب پی، اور شراب پینے کے بعد انہوں نے نماز پڑھی تو اس میں تلاوت جو ہے وہ کچھ کی کچھ کر دی، کچھ الفاظ میں غلطی ہوگی تلاوت کی، تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب نشے میں جو ہے وہ دو طرح کا نشہ مفسرین نے لیا، ایک تو ظاہری طور پر نشہ کہ اس کو کچھ ایسی کوئی بھی چیز جس سے کوئی بھی اس نے ایسی ظاہری طور پر کوئی چیز کھائی ہے جس سے اس کو نشہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، جس سے اس کا دماغ جو ہے وہ معوف ہو گیا۔ اور دوسرا باطنی نشہ، جیسے بہت زیادہ غصے کی حالت میں ہے، یا انٹرنلی وہ کچھ ایسی پریشانی یا اس طرح کی حالت میں ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے، تو بھی اس کو ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پہلے اپنے غصے کو، پہلے اپنی اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے، اس کے بعد وہ نماز میں کھڑا ہو۔ ایک تو اس میں بات سمجھ آ گئی کہ شراب کی مطلب پی کر جو آپ کو نشہ ہوا ہے ہوتا ہے، اس سے اس ٹائم پہ بھی نماز کے قریب نہیں جانا، کیونکہ جب آپ ٹھیک سے، آپ کو سب الفاظ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا، تو آپ تلاوت ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے وہ آپ قرآن پاک کا جو قرآن پاک ہے اس کے الفاظ میں غلطی کر دیں گے تو اس سے منع فرمایا گیا۔ دوسرا یہ کہ اسی میں آگے ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی ہے کہ جو بندہ، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ نماز میں جب اس کو نیند آ رہی ہو تو وہ بندہ سو جائے، ٹھیک ہے، اور جب اس کی نیند کا غلبہ کم ہو جائے تو پھر وہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ جیسے حدیث ہے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آ جائے تو نماز چھوڑ دے اور سو جائے، یہاں تک کہ ایسی حالت میں نماز پڑھے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اسے اس کا علم ہو۔ جب وہ بات سمجھنے لگے تو پھر نماز پڑھے، چاہے وہ نشہ ہو، چاہے وہ نیند ہو، چاہے وہ غصہ ہو۔ ولا جنوبن، اور نہ مطلب جس کو غسل کی حاجت ہو، جن بھی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو غسل کی حاجت ہوتی ہے، جو جنابت کی حالت میں ہو۔ الا عابری سبیل، سوائے حالت سفر کے، حتیٰ، یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل کر لو، یعنی نہ جب تم حالت جنابت میں ہو تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، سوائے اس آدمی کے جو سفر میں ہو، اور ایسے سفر میں ہو کہ اس کو پانی نہ مل رہا ہو، وہ ایسی جگہ پر ہو کہ اس کو پانی نہیں مل رہا، تو پھر اس کے لیے چھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آگے بتایا جائے گا کہ وہ پھر نماز کی چھوٹ نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وضو کے لیے اگر اس کو پانی نہیں مل رہا تو پھر وہ تیمم کر لے گا، تیمم کر کے تو نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر وہ اس کے پاس پانی ہے تو پھر پانی سے وہ غسل کرے گا اور اس کے بعد وہ نماز پڑھے گا۔ اگر ایسی جگہ پر ہے جس جگہ پر پانی میسر نہیں ہے تو پھر اس کو تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ حالت جنابت میں مسجد سے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کسی کا راستہ ہی مسجد سے ہو، جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے گھر کے دروازے جو ہیں وہ مساجد میں کھلا کرتے تھے، تو وہ ان کا راستہ، مطلب انہوں نے کہیں بھی جانا ہے تو مسجد سے ہی گزر کر جانا ہے، تو پھر یہ تھا کہ
مسجد سے گزر سکتے ہیں، یا وہ جیسے حرم میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، آپ نے مسجد سے ہی حرم کی جو حدود ہیں آپ کافی بہت زیادہ پھیل گیا تو اس میں سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو صرف گزرنے کی اجازت ہے، وہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے، نہ حالت حیض میں نہ حالت جنابت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے سوائے گزرنے کے۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم مردا مریض، او علی سفرین یا سفر پر، او جا آ جائے احدن تم میں، احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائطی اپنی حاجت جائے جائے حاجت سے، یا اپنی مطلب واش روم یوز کر کے، بیت الخلاء۔ جو آیات ہے نا تیمم والی، ان کا پہلے میں شان نزول بتا دیتی ہوں کہ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سب لوگ ایک سفر پر تھے، تو ایک مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے رک گئے، اور آپ کے ساتھ تمام قافلہ بھی رک گیا۔ اس جگہ پانی تھا نہ ہی صحابہ کے پاس پانی تھا، تو صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی اور کہنے لگے کہ تم نہیں دیکھ رہے کہ حضرت عائشہ نے کیا کیا ہے کہ تمام لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرا لیا ہے، اور نہ مطلب لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں ہے، اور ہم اس جگہ پر بھی پانی نہیں ہے جہاں ہم ٹھہرے ہیں۔ تو یہ شکایت سن کر حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس آئے، اور اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری میری مطلب گود میں سر رکھ کر تو آرام فرما رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ کو پریشان کیا ہے، اور ایسی جگہ روک لیا جہاں پہ پانی نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کے پاس پانی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ناراض ہوتے رہے، اور جو کچھ وہ کہتی ہیں کہ ان کے دل میں آیا وہ بولتے رہے، اور میرے مطلب کوکھ میں، میری پیٹ میں ایسے انگلی چبھاتے رہے، اور میں کہتی ہیں کہ میں کیونکہ میرے گود میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو میں اپنی جگہ سے مطلب سختی سے بیٹھی رہی اور ہلی نہیں کہ کہیں ان کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اور اس ٹائم پہ پھر جو ہے وہ یہ تیمم والی آیات نازل ہوئی تھیں، اور پھر صحابہ جو تھے ان میں سے حضرت اسید جو تھے انہوں نے آ کر کہا کہ اے آل ابو بکر، یہ کوئی آپ کی پہلی برکت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر اس اونٹ کو کھڑا کیا جس پر میں سوار تھی، تو وہ ہار اس کے نیچے سے ہی نکل آیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ سارا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر آسانی فرمانی تھی، اس لیے یہ سب کچھ ہوا، اور اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ اگر کہیں بندے لوگ جو ہیں وہ ایسی جگہ پر ہوں، یہ کیونکہ تیمم کی آیات نازل ہونی تھی اس لیے یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو اس ٹائم پہ یہ تیمم کی آیات نازل ہوئی جس میں پھر بتایا گیا کہ اگر تم مریض ہو تو بھی تیمم کر سکتے ہو۔ مریض کب تیمم کر سکتا ہے؟ وہ دو حالتوں میں، دو طرح مطلب دو کنڈیشنز ہیں جن میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ مریض ہے اور پانی اس کے قریب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی بندہ ایسا اس کے پاس ہے جو اس کو پانی لا کر دے، تو پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا دوسری بات یہ کہ اگر کوئی اس کو ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ جس میں اگر اس نے پانی یوز کیا تو اس کا مرض جو ہے وہ بڑھ جائے گا، یا اس کو اس کو موت واقع ہو جائے گی، یا ڈاکٹر نے اس کو پانی کے استعمال سے منع کر دیا، تو بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آئے تو تب بھی وہ پانی اگر نہیں ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اولا مستم النساء، یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا یا تم ان کے پاس گئے ہو، فلم تجدو، پھر تم نے نہ پایا، ما ان پانی، فتیممو، تو پس تیمم کرو، سعیدن، مٹی سے، طیبن، پاک۔ تو پھر تم اگر یہ سارے مطلب کام ہیں، جیسے مریض بھی ہے، سفر میں ہے، مریض کی میں نے کنڈیشن بتا دیں، سفر میں اگر کوئی واش روم سے ہو کر آیا اور اس کو نہیں مل رہا پانی، تب بھی اگر وہ عورت کے پاس حالت جنابت میں اور اس کو پانی نہیں مل رہا تو بھی وہ مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر امت محمد پر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ان کے لیے، امت محمد کے لیے پوری صلی اللہ علیہ وسلم پوری زمین جو ہے وہ پاکیزہ کر دی گئی، مسجد بنا دی گئی جس سے وہ پوری زمین پاک ہے، اور وہ جہاں بھی چاہیں جس جگہ پر بھی ہوں وہ مٹی میں ایسے ہاتھ لگا کر صرف اپنے اوپر پھیریں گے تو ان کا تیمم ہو جائے گا، وہ پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا، فَامْسَحُوا، پس مسح کر لو، بِوُجُوهِكُمْ،
اپنے منہ کا، وَأَيْدِيكُمْ اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ کان عفوا غفورا بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا اور بخشنے والا۔ یہ پاک مٹی سے مراد پوری سرزمین ہے، کیونکہ یہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے کہ ان کے لیے اللہ نے پوری زمین جو ہے وہ مسجد بنا دی، تو وہ جس جگہ پر بھی ہوں گے وہ ان کے تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ مٹی میں لگائیں گے، مطلب پھیریں گے، پھر ان کو ایسے آپس میں رگڑ کر جھاڑیں گے، اور پہلے جو ہے وہ اپنے منہ پر پھیریں گے، پھر دوبارہ اسی طرح مٹی میں ہاتھ لگائیں گے، ان کو آپس میں رگڑ کر مٹی صاف کریں گے، اور پھر ایسے ہاتھوں پر پھیر لیں گے۔ تیمم کے جو ہیں وہ 3 فرائض ہیں۔ تیمم اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپ نے نیت نہ کی ہو، نیت اس میں شرط ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سے تیمم، ویسے اس نے تیمم کر لیا لیکن نیت نہیں کی تو وہ تیمم نہیں ہوا، اس سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر اس نے جو ہے وہ اس نیت سے تیمم کیا کہ وہ حالت ناپاکی میں تھا اور وہ مسجد میں جانا چاہ رہا ہے، اور اس کی نیت صرف مسجد سے گزرنے کی تھی، تو پھر وہ اس تیمم کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ نماز کے تیمم کے لیے اس کو نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ اس نیت سے ہی تیمم کرے گا کہ اس نے نماز ادا کرنی ہے، اور اگر اس پر غسل بھی واجب ہے اور وضو بھی واجب ہے، دونوں واجب ہیں، تو پھر بس ایک ہی تیمم کرنا ہوگا، 2 تیمم نہیں کرنے پڑیں گے کہ پہلے وہ غسل کا تیمم کرے اور پھر وضو کا تیمم کرے، بس وہ ایک ہی تیمم کرے گا تو دونوں چیزیں ادا ہو جائیں گی اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک دفعہ تیمم کرنے کے بعد اگر اس کے مطلب 3 سے 4 نمازیں گزر گئی ہیں اور اس کو ابھی تک پانی نہیں مل رہا، مطلب ایک دفعہ اس نے تیمم کیا اور جب تک اس کو پانی نہیں ملتا اور اس کی کوئی وضو ٹوٹنے والی کوئی کنڈیشن بھی نہیں آتی، کوئی ایسا کام بھی نہیں آتا، نہ اس کو حاجت ہوتی ہے واش روم جانے کی، نہ وہ بیوی کے پاس جاتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا، تو وہ اس ایک تیمم کے ساتھ ہی وہ اگلی نمازیں پڑھ سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے۔ جی اگلی آیت میں ہے کہ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف اوتو نصیبا، دیا گیا حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے، یشترونا، جو اختیار کرتے ہیں یا مول لیتے ہیں، الضلالۃ، گمراہی کو، ویریدون، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا، کہ بھٹک جاؤ، السبیلا، راستے سے۔ یہ آیت جو ہے وہ یہود کے لیے نازل کی گئی، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ نہ تو وہ خود ایمان لاتے تھے اور نہ ہی وہ لوگوں کو ایمان لانے دیتے تھے، ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ انہیں ان کے دین سے ہٹا دیا جائے۔ اول تو وہ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ان کی کتابوں میں موجود تھی، یا جو آیات بشارت والی تھیں، جو آیات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی تھی، ان کو وہ ہٹا دیتے تھے اور خود بھی گمراہ ہوتے تھے، ان کو چھپا دیتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ مسلمان نہ ہو، اور اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو بہلا پھسلا کر ہیلوں بہانوں سے اس کو واپس جو ہے وہ گمراہی کی طرف پھیر دیں۔ وہ خود بھی گمراہ تھے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمان بھی اپنے راستے سے بھٹک جائیں، جو لوگ بھی ایمان لا رہے ہیں وہ واپس اب گمراہی میں چلے جائیں۔ واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ، تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ، اور اللہ کافی ہے، ولیًّا، حمایتی، وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ، نصیرہ، مددگار۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو حوصلہ دے رہے، ہمت دے رہے کہ اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اللہ ان کو، یہودیوں کو خوب جانتا ہے کہ یہ ہر وقت تمہارے در پہ ہوتے ہیں کہ تم اپنے راستے سے بھٹک جاؤ اور تم غلط سائڈ واپس گمراہی میں پڑ جاؤ، لیکن تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی تمہارا حمایتی کافی ہے۔ من الذین ہادو، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں یا بعض یہودی لوگ، جو حرفونا، تحریف کر دیتے ہیں، الکلمہ، کلمات کی، عن مواضعہ، اس کی جگہ سے، یعنی بعض یہودی لوگ جو ہیں وہ کلمات یا الفاظ کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، وَاسْمَعْ، اور آپ سنیں، مطلب یہ آقا کریم کو مخاطب کرتے تھے کہ سنو، غیر مسمعٍ، آپ کو نہ سنا جائے، وَرَاعِنَا، اور رائنا کہتے تھے، لیم، مروڑ کر، بِأَلْسِنَتِہِمْ، اپنی زبانوں کو، وَطَعْنًا، اور تانے کی نیت سے، فی الدین، دین میں، اور کہتے ہیں ہماری سنو،
تمہاری نہ سنی جائے، اور رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر دین میں تانا کی نیت سے۔ ولاؤ اور اگر انہم وہ کہتے قالوا سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع اور سنیے، وانظرنا اور ہم پر نظر کیجئے، لکانا تو ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے، واقوما اور زیادہ درست، ولیکن لعنہم اللہ اور لیکن ان پر لعنت کی اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کی سبب، فلا یؤمنون پس ایمان نہیں لاتے، الا قلیلا مگر تھوڑے ان میں سے۔ جی، اس طرح کی آیات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس میں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی اسی طرح سے بات ہے کہ بعض یہودی جو ہیں وہ کلمات کو یا الفاظ کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی تحریف کر دیتے ہیں۔ بدل دینے سے مراد یہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی بعثت کے زمانے اور آپ کی نبوت کے متعلق یا جتنی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی نشانیاں جو ہیں وہ ان کی کتاب میں موجود تھیں، جو بھی پیشن گوئیاں تھیں ان کو بدل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے بات بات سنی اور نافرمانی کی اور زبان کو مروڑ کر اس طرح کے الفاظ غلط الفاظ بولتے تھے، اور جب جو ہے وہ پہلی بات تو یہ کرتے تھے کہ الفاظ بدل دیتے تھے، یعنی جو آیات ان کی کتاب میں موجود تھیں ان کو اپنی جگہ سے بدل دیتے تھے، اور دوسرا یہ کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی بھی حکم دیتے یا کوئی بھی حدیث فرماتے تو وہ آگے یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا، اور اپنے دل میں کہتے کہ ہم نے نافرمانی کر لی، اور ساتھ ہی وہ کہتے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات خود کرنے کا ارادہ کرتے تو کہتے کہ اے ابو القاسم سنیے، اور اپنے دل میں پھر کہتے کہ آپ کی نہ سنی جائے، اور آپ کو ویسے رائنا ورڈ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جیسے ایکسکیوز می وغیرہ کہتے ہیں، اس طرح کا عربی میں اس کا لفظ ہے، لیکن وہ اس کو مروڑ کر رائی نہ کر کے بولتے تھے کہ جس کا مطلب بنتا تھا کہ مطلب ان کے ہاں گالی تھی کہ اے چرواہے، اس طرح کا مطلب بنتا تھا۔ تو وہ اس طرح کہتے تھے، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ ایسے کیوں بولتے ہو تو وہ کہتے تھے کہ تمہارے مطلب صحابہ بھی تو ایسے ہی کہتے ہیں، رائنا ہی بلاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر اللہ نے اور منع صحابہ کرام کو بھی منع فرما دیا تھا کہ رائنا، یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، رائنا کی جگہ پہ انظر نہ بولو، اور پھر وہ زبانوں کو مروڑ کر اور اس طرح کی مطلب دل میں بات کہتے تھے کہ ہم نے نافرمانی کی، اور پھر زبان کو مروڑ کر جو ہے وہ غلط الفاظ بولتے تھے، اور ساتھ دل میں یہ بھی کہتے تھے کہ تمہاری نہ سنی جائے، اور پھر دین میں تانا دینے کی نیت سے یہ کہتے تھے کہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان کو ہماری بے ایمانیاں یا ہمارے دل کی باتیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی، یا ہم جو دل میں بولتے ہیں ان کو پتہ کیوں نہیں چل رہا۔ تو اس ٹائم پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور ان کی ساری جو دل میں وہ باتیں بول رہے تھے وہ ساری بتا دی، اور ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ تم لوگوں نے رائنا لفظ نہیں کہنا، اس کی جگہ پہ وانظر نہ بولنا ہے، اور ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس طرح کہتے کہ قالوا سمعنا واطعنا، جیسے صحابہ کرام کہا کرتے تھے جو ہم پیچھے سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ سمعنا واطعنا۔ تو اگر یہ لوگ بھی ایسے کہتے اور اس طرح کہتے کہ سنیے اور ہماری طرف نظر کرم کیجیے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا اور زیادہ اچھا ہوتا، زیادہ درست ہوتا، لیکن ان کی ظاہر یہ دل میں بےایمانیاں کرتے تھے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کی اس گستاخی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، بس ان میں سے تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لائیں گے، جو ظاہر اچھے لوگ ہیں وہ ایمان لائیں گے، جو گستاخ ہوں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں جب بھی کوئی بات کرنی ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو انتہائی ادب کا خیال رکھا جائے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لعنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اگر ہماری زبانوں سے ذرا سی بھی گستاخی ہو گئی یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ٹھہر جائیں گے، اور لعنت بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرنا۔ تو اللہ ہم سب کو ادب والا بنائے اور ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل اسی طرح سے محبت عطا کرے جس طرح صحابہ کرام کو کی تھی۔ آمین ثم آمین۔ جی، آگے ہے کہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگ، اوت الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، یا اہل کتاب، آمینو ایمان لاؤ، بما نزلنا
اس پر جو ہم نے نازل کیا، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے جو معکم تمہارے پاس، من قبلی اس سے پہلے۔ اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ان نتمیسا کہ مٹا دیں ہم وجوہن چہرے، فنردہا اور پھر الٹتے علی ادباریہا ان کی پیٹھ، یعنی پھر ان چہروں کو الٹ دیں ان کی پیٹھ کی طرف، او نلعنہم اور ہم ان پر لعنت کریں، کما جیسے لعننا ہم نے لعنت کی اصحاب السبت ہفتے والوں پر، وکانا اور ہے امر اللہ حکم اللہ کا، مفعولا ہو کر رہنے والا۔ استغفر اللہ، بہت سخت آیت ہے جی۔ اس میں بھی جو ہیں وہ مخاطب اہل کتاب ہی ہیں۔ اہل کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ تم لوگ اس ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو تمہاری ہی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اس سے پہلے کہ تو تمہارے چہرے جو ہیں وہ مسخ کر دیے جائیں، جو تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں۔ اب چہرے کے مسخ کرنا یا اس کے نقوش مٹانے سے مراد یہ ہے کہ بالکل آنکھیں اور یہ ناک وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے، بالکل فلیٹ ہو جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو ظاہر ہے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بالکل فلیٹ ہو جائیں، یا پھر یہ دوسری بات یہ کہ ان کو الٹ کر تمہاری پیٹھ کے پیچھے لگا دیا جائے، یعنی سامنے سے پھیر کر پچھلی طرف لگا دیا جائے اور وہ اس طرف چلیں پھر، یا پھر تم پر اس طرح ہم ان پر اس طرح لعنت کر دیں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی۔ ہفتے والوں پر لعنت سے مراد جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ کا عذاب ہے، تو ہفتے والوں پر کیسے لعنت ہوئی تھی کہ انہوں نے بھی نافرمانی کی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ ان کو بھی بندر اور خنزیر بنا دیا جائے، یہ لوگ ایمان لے آئیں، اور اللہ جو بھی کام حکم ہوتا ہے اللہ کا وہ ہو کر رہنے والا ہوتا ہے، اور اللہ یہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کوئی بھی بات جو ہے اس طرح کی مشکل نہیں ہے، وہ جب چاہے جس کو جیسے کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں بخشتا ان یشرک کہ شریک ٹھہرائے بہی اس کا، ویغفر اور بخشتا ہے ما دون ذالک اس کے سوا، لمن یشاء جس کو وہ چاہے، اور اللہ اس کو نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، یعنی جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور اس کے سوا جس کو چاہے بخش دیتا ہے۔ وَمَن یشرک باللہ اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا یا اللہ کے ساتھ، فقد پس البتہ افترا اس نے باندھا، اثمًا عظیما بڑا گناہ، اس نے بڑا بہتان باندھا یا اس نے بڑا گناہ باندھا اللہ پر۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے، صرف شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ بھی اس حالت میں کہ اگر کوئی بندہ مشرک حالت میں ہی مر جاتا ہے، یعنی وہ مشرک تھا، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا، تو پھر اس کا یہ شرک جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو پہلے مشرک تھا اور پھر وہ اسلام لے آیا، اپنے شرک کو چھوڑ دیا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ اسلام لے آیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور وہ شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حالت شرک میں وہ فوت ہوا تو پھر اس کا یہ شرک والا گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو تھا وہ ویسے مشرک نہیں تھا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، لیکن گناہ گار تھا اور اس سے کبیرہ گناہ بھی ہو جاتے تھے اور صغیرہ بھی، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ اچھا، اس میں شرک ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ شرک کیا ہے۔ ایک ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرا ایک ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں، تو کوئی اگر اس کی اولاد ٹھہرائے یا اس کے ماں باپ ٹھہرائے یا اس کو کسی جسم میں یا اس طرح اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے تو وہ شرک فی ذات ہو جائے گا۔ اور اسی طرح شرک فی صفات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں ان کو انہی چار خوبیوں کے ساتھ کسی دوسرے میں
تسلیم کرنا یا مان لینا وہ شرک صفات ہو جائے گا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی خوبیاں تھیں کہ وہ ہمیشہ سے ہیں، یعنی ابدی ہیں، ذاتی ہیں، لامحدود ہیں اور غیر فانی ہیں. اگر ان 4 خوبیوں کے ساتھ کسی مخلوق میں کوئی صفت مان لی جائے تو وہ شرک ہو جائے گا، شرک فی صفات ہو جائے گا. ایک اور ہم نے 2-3 دن پہلے ہی پڑھا ہے کہ شرک اصغر، ٹھیک ہے، یہ والا تو ہو گیا شرک اکبر کے بالکل صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ شرک ہے. اور شرک اصغر کس کو کہا گیا ہے حدیث میں؟ بتائیں ذرا. ریاکار ریاکاری. ریاکاری. ریاکاری جیسے ہم اس دن حدیثیں بھی پڑھ چکے ہیں، جس کا مفہوماً بتا دیتی ہوں کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آقا کریم اور وہ باتیں کر رہے تھے دجال کے بارے میں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دجال سے بھی زیادہ تمہارے اندر تمہارے متعلق جس چیز کا خدشہ ہے یا خطرہ ہے وہ شرک اصغر ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری. تو اسی طرح ہم نے ایک اور حدیث پڑھی تھی جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو یہ ان دونوں طرح کے شرک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اسی طرح ہم ایک اور حدیث بھی پیچھے 2-3 دفعہ پڑھ چکے ہیں جس میں تھا کہ 3 طرح کے لوگ قیامت میں آئیں گے. ایک عالم ہوگا اور ایک جو ہے وہ بہت زیادہ مالدار اور سخی انسان ہوگا بظاہر دنیاوی لحاظ سے، اور ایک وہ ہوگا جو مجاہد ہوگا. اور ان تینوں کو باری باری اللہ کے ہاں جو ہیں وہ پیش کیا جائے گا. مفہوماً حدیث بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے. ان کو پیش کیا جائے گا اور باری باری تینوں سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگ یہ جب پہلے جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے کو بلایا جائے گا کہ تم کس لیے قرآن پڑھتے تھے، یا عالم کو بلایا جائے گا وہ کہے گا میں تیری خاطر پڑھتا تھا. تو اللہ اس کو کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، فرشتے بھی کہیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہو. تو اس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا. تم نے صرف قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تمہیں جو ہیں وہ قاری یا عالم یا اسکالر اس طرح کچھ کہیں. اور دوسرے کو بلایا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جہاد کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے، یا تم شہادت اور جہاد تم نے کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی خاطر کیا. تو اللہ کہے گا کہ تم نے جھوٹ بولا. فرشتے بھی کہیں گے تم نے جھوٹ بولا، تم نے اس لیے جہاد اور تم شہید ہوئے کہ تم رتبہ چاہتے تھے، تم چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں جو ہیں وہ دنیا میں تمہیں بہادر اور اس طرح کے ہیں، تو تمہیں دنیا میں کہہ دیا گیا بس اب تم جہنم میں جاؤ گے. اور تیسرا اسی طرح مالدار سے پوچھا جائے گا کہ تم مال کیوں خرچ کرتے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں تیری خاطر کرتا تھا. تو اللہ فرمائے گا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے تھے، تم جھوٹ بولتے ہو تم. اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا یا تم جھوٹ بولتے ہو، اور پھر تم نے یہ مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تمہیں سخی کہیں. تو بس اب وہ اس کے حدیث کے الفاظ اینڈ والے کچھ ایسے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ 3 لوگ ہوں گے سب سے پہلے جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. تو ریاکاری جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ. اسی طرح ایک اور حدیث ہے وہ بھی مفہوماً بتا دیتی ہوں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اور پھر ساتھ میں اس کی نیت یہ بھی ہو کہ وہ لوگ اس کو بہادر کہیں، لوگ اس کو مطلب جنگجو یا بہادر کہیں، تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی ثواب نہیں، اس کے لیے کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں ملے گا اس کو. پھر دوسری دفعہ انہوں نے حضرت ابو امامہ نے سمجھا کہ شاید میں بات ٹھیک سے سمجھا نہیں پایا، تو انہوں نے پھر یہی الفاظ دہرائے، اس کو تھوڑا اور ایکسپلین کیا. تو پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے لیے کوئی ثواب نہیں. پھر تیسری دفعہ پھر انہوں نے سمجھایا، اس کو زیادہ الیبوریٹ کیا کہ اس کی نیت آقا کی یا رسول اللہ اس کی نیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، وہ اپنا ساری تگ و دو اسی لیے کرتا ہے کہ اللہ کے جھنڈے کو بلند کیا جائے، دین اسلام کو بلند کیا جائے. لیکن ساتھ میں اس کی نیت یہ بھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں. تو کیا اس کے لیے کوئی ثواب ہے؟ تو آقا کی کوئی اجر ہے؟ تو آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو ابھی ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم جو دوسری باتوں کی طرف لگے ہوئے ہوتے کہ مزارات پر جانا شرک ہو گیا، تو فلانا چیز شرک ہو گیا. تو احادیث میں اور کسی چیز کو شرک نہیں کہا گیا، کسی گناہ کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریاکاری کے، اور جو آج کل بہت زیادہ عام ہے. تو اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے. اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا اللہ پر.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ صرف وہی اعمال قبول فرماتے ہیں جو صرف اور صرف خالصتاً اس کی ذات اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے کیے جائیں، اس میں اور کوئی بھی نیت نہ ہو، جو صرف خالص اللہ کے لیے ہوں، بس وہی اعمال جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ آگے کہ علم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف یزکونا جو کہتے ہیں انفسہم، یزکونا جو پاک کہتے ہیں انفسہم اپنے آپ کو، بل اللہ بلکہ اللہ یزکی پاک کرتا ہے یا مقدس بناتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون اور ان پر ظلم نہ ہوگا فتیلا دھاگے برابر بھی۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس کہتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے مقدس بناتا ہے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے ریشہ کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ یہ آیت ویسے تو یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ آج جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے محبوب ہیں، اور ہم تو بالکل بھی گناہ گار نہیں ہیں، ہمارے گناہ تو معاف ہو چکے، ہمیں اللہ جو ہے جنت میں صرف ہم لوگ ہی جائیں گے۔ تو ان کو اس طرح کے خیال آتے تھے کہ شاید ہم جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور ہمارے گناہ جو ہیں وہ ویسے ہی ہیں جس طرح جو ہے وہ ایک نیولی بورن بچہ ہوتا ہے اس کے ہیں، تو اگر اس کے جتنے گناہ بس اتنے ہی ہمارے گناہ ہیں، تو ہم کبھی وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے ہم جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے، یا ہم پاک صاف ہیں، ہم گناہوں سے پاک ہیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو خود ہی پاک کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ جیسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ پاکی کے لیے، اللہ کے ہاں پاکی کے لیے اسلام لانا ضروری ہے، جو مسلمان ہوگا، جو مومن ہوگا وہی پاک ہے، جو متقی ہوگا وہی پاک ہے۔ اور اس آیت سے دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی کہ اپنی تعریف یا اپنے آپ کو پاکیزہ گرداننا، یا اگر ہم دو چار نمازیں پڑھ لیں یا دو چار نیکی کے کام کر لیں، اچھے کام کر لیں، یا صدقہ خیرات کر لیں، تو اپنے آپ کو نیک لوگوں میں تصور کرنا شروع کر دینا، یا اپنے آپ کو نیک کہلوانا شروع کر دینا، یا جیسے کوئی حج کر کے آ گیا تو اپنے آپ کو حاجی صاحب کہلوانے لگ جائیں، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ اس سے اس آیت سے یہی سمجھ آتی ہے کہ اپنی جو ہے پاکیزگی بیان نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سمجھیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اور اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنی نیکی کر کے اس کو بھول جائیں، اور گناہ جو بھی زندگی میں کیا ہو اس کو یاد رکھیں۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا حساب ہے کہ ہم لوگ گناہ جو ہیں ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر ذرا سا ہمارے اندر کوئی نیکی کا کام آتا جاتا ہے تو ہمارے وہ زبانوں سے یہی شروع ہو جاتا ہے کہ ہم تو بڑے نیک پاک ہیں، اور ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ ہم بڑے نیک پاک ہیں، دوسرے گناہ گار ہیں، ہم تو کوئی گناہ کرتے ہی نہیں۔ تو اللہ ہمیں اس چیز سے بھی محفوظ فرمائے، آمین۔ انظر کیف یفترون، دیکھو کیسا باندھتے ہیں علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، وکفا بہ اثما مبینا اور کافی ہے یہی کھلا گناہ۔ اور وہ اللہ پر کس طرح کے جھوٹ باندھتے ہیں، ایک یہ جھوٹ کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس پر بہتان لگاتے ہیں، دوسرا یہ جھوٹ کہ وہ اللہ کے نزدیک اپنے آپ کو گناہوں سے پاک گردانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ اس کے محبوب ہیں، اور نہ ہی وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ تو بس ان کے عذاب کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ یہاں پہ آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ